حضرات، بجائے سینے کے آنکھوں سے دل دھڑکتا ہے، انتظار کے لمحے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ رحمت منزل کے اس وسیع و عریض حال میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا یہ ہجوم جس بے باک اور شعلہ بار خطیب کے انتظار میں بے چین اور اب تک شمع خراشی کرتا رہا، عنقریب میں اس شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس حقیقت کو بھی برملا اظہار کر دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے خطیب کو فن خطابت میں ید طولہ حاصل ہے۔ آپ زور خطابت کی بنیاد پر آپ کا شہرہ شہر چنئی میں آپ کی شہرت کا ڈنکا بج چکا ہے اور آپ کے ہر پروگرام میں مرد و خواتین کی اتنی بڑی تعداد پہنچتی ہے اور آپ کے خطاب سے مستفید ہوتی ہے۔ آپ کے ولولہ انگیز خطابت سامعین کے دلوں میں دبی ہوئی چنگاریوں کو شعلے جوالہ بنا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میری مراد اس سے جناب حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ ہیں۔ میں آپ کے جناب میں آپ کی دہلیز پر سر بستہ عرض کنا ہوں کہ آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جان گلستان، آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جان گلستان، میرے چمن کا جشن بہاراں تمہیں سے ہے۔ حضرات گرامی، آپ ہمہ تن گوش بر آواز ہو جائیں اور اس کانفرنس کے مرکزی عنوان زلزلے کیوں آتے ہیں، اس عنوان پر جناب حافظ جاوید عثمان صاحب سے مدلل خطاب سماعت فرمائیں۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا اجر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کی دین کی فکر، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے اسلام کے جذبے کے تحت یہ مجمع کو جمع کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، ہمارے اس مجلس کا مرکزی عنوان
زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت معمولی عنوان لگتا ہے. ہر ایک سمجھتا ہے کہ زلزلے تو ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، ویسا ہی کوئی ایک زلزلہ آیا ہے یا آتے ہیں. لیکن ذرا سا عمیق سی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں پنہاں ہیں. لیکن میں اس حیثیت سے گفتگو کرنے سے پہلے جوابی حیثیت سے گفتگو کروں گا کہ زلزلے آخر آتے کیوں ہیں. دیکھیے، اس کے اصل میں دو جوابات ہو سکتے ہیں. ایک ہے قدرتی طبعی لحاظ سے، یا ہم کہہ لیں کہ سائنسی لحاظ سے. ایک ہے شرعی لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے. جہاں تک اگر ہم اسلام کے متعلق بات کریں گے تو یہ ذہن میں سوال ابھر سکتا ہے کہ یہ دراصل ملا کی دوڑ مسجد تک ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں جی، اس سے کیا فائدہ ہے؟ آج تو سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس طرح کے جوابات چاہیے. ان کا توڑ چاہیے کہ سائنس کیا کہتی ہے، سائنس اس سے کیا ثمرات لینا چاہتی ہے، سائنس اس سے کیا اسباق لینا چاہتی ہے، لیکن اسلام کیا سبق دیتا ہے. تو اسی حیثیت سے میں پہلے گفتگو کروں گا کہ یہ مت سمجھیے کہ اسلام نے جو نظام آپ کو دیا ہے، جن چیزوں سے آپ کو ڈرایا ہے، جن باتوں سے آپ کو سبق حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، جن باتوں سے آپ کو عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، خواہ دنیا ہزاروں سال اور آگے جا کے بھی ترقی کرتی چلی جائیے، لیکن اس میں سے ایک عبرت کا ایک موتی کم نہیں ہو سکتا ہے. میں سب سے پہلا جواب تو قدرتی لحاظ سے دوں گا، ذرا سمجھنے کا متعلق ہے. یاد رکھ لیجئے، علمی گفتگو ہوگی، لیکن اگر آپ ہمتن گوش بن جائیں گے، آپ پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیں گے، اس کے اندر بھی آپ کو بے شمار فوائد مل جائیں گے. سائنس آج کیا کہتی ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، ہم سائنسی لحاظ سے گفتگو کریں گے، پھر شرعاً جواب دوں گا کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے آلام و مصائب میں گرفتار کر کے بندوں سے چاہتا کیا ہے. سائنس کیا کہتی ہے اس سلسلے میں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. اس حیثیت سے سمجھ لیجئے، یہ دنیا جس پہ ہم جیتے ہیں، سطح زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، ایسے ساکن ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو فرش بنا دیا. اس کو کیسے بنا دیا؟ آپ کو جس طرح آپ کارپیٹ پہ چلتے ہیں نا، بعینہ اسی طرح اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے فرش بنا دیا. انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس کے اوپر آسمان سے پانی برسا دیا، پھر طرح طرح کے میوجات اس کے اندر سے اگا دیے، ہر طرح کا سکون تمہارے لیے اس زمین میں رکھ دیا. لیکن جس زمین کے اوپر آپ سکون کے ساتھ چلتے ہیں، کیا دراصل یہ اندر پرسکون ہے؟ یاد رکھ لیجئے، ناممکن چیز ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی سائنس سے، ارضیات کے فن سے، سسٹونمسٹ جو کچھ کہتے ہیں، سیولوجی جو کچھ کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے اگر آپ کو معلوم ہو تو زمین کا اندرونی حصہ ایک لمحے کے لیے ساکن نہیں ہے. زمین جو کچھ ہے اس کے اندرونی حصے کو سائنسدان تین طرح کی تقسیم کرتے ہیں. ایک تو اپر لیئر ہے، سب سے اوپر کا جو سطحی طور پر ہم رہتے ہیں. یہ لیئر دراصل نیچے چٹانوں اور الگ طرح کی تختیوں سے پر ہے، ایسے مختلف اصناف کے ساتھ پر ہے، جس کی گہرائی سائنسدان کہتے ہیں سطح زمین پر تقریباً 35 سے لے کر 70 تک کلومیٹر. کتنی گہرائی ہے؟ فٹ نہیں ہے، ہم ہمیشہ گہرائی یا اونچائی کے لیے فٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن سائنسداں کہتے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے؟ 35 سے لے کر 70 کلومیٹر تک ایک تہ ایسی ہے جو چٹانوں سے پر ہے، اندر اترتی چلی جاتی ہے. یہ سطح زمین پر. لیکن یہی مقابلہ ہم سمندر سے کریں گے تو سمندر میں دراصل 5 سے لے کر 10 کلومیٹر کی فٹ تک یہ سطح زمین سے پر چٹانیں ہوں یا الگ اصناف کے بڑے بڑے تہے ہوں جو اندر اترتی چلی جاتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ دوسرا لیول شروع ہوتا ہے، دوسرا لیول جس کو غلاف کہتے ہیں، یہ دوسرا لیول جو شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ زمین کے اندر ایک ایسا لیول ہے جس کے اندر لاوا بھی ہے، جس کے اندر
اندر طرح طرح کے دوسرے کیمیکلز بھی ہیں. اس کا جو دائرہ بتاتے ہیں وہ تقریباً 2900 کلومیٹر تک چلا گیا ہے. اس کے اندر کا سب سے اندرونی لیئر ہے جہاں سے لاوا پکتا ہے, باقاعدہ وہاں آگ ہی آگ ہے. وہ لیول جو کچھ ہے وہ ہے 3500 3500 کلومیٹر تک وہ پوری گہرائی میں پہنچ گیا ہے. سب سے پہلا لیول 70 کلومیٹر, پھر دوسرا لیول 2900 کلومیٹر, پھر تیسرا لیول 3500 کلومیٹر. ہر سطح اپنے اپنے لحاظ سے مختلف عجائبات اپنے اندر رکھتی ہے. لیکن زلزلے ہوتے کیوں ہیں؟ دراصل اوپر کی سطح کے جو پلیٹس ہیں, جن کو پلیٹس کہا جاتا ہے, سائنسی اصطلاح میں بھی پلیٹس کہتے ہیں, یہ مختلف چٹانوں اور مختلف لہروں سے بنی ہوئی ہمارے اوپر کی زمین سے نیچے تک 15 کلومیٹر کے اندر جو بڑے بڑے مختلف چٹانیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ایسی ہے. کہتے ہیں سائنسدان کہ یہ اس سے نہ ملے ہوئے ہیں نہ اس سے ہٹے ہوئے ہیں, یعنی ہر ایک کا ایک اپنا دائرہ ہے جس میں وہ کھڑے ہوئے بھی ہیں, حرکت بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا عجیب نظارہ ہے جو ہم آسمان کے اوپر ستاروں کا نظارہ کرتے ہیں, آسمان میں ہم چاند کا نظارہ کرتے ہیں, آسمان میں ہم سورج کا نظارہ کرتے ہیں. وہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر چیز حرکت کر رہی ہے تو ہمیں اتنا زیادہ اچنبھا نہیں لگتا ہے, تعجب نہیں ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ کھلی فضا میں ہے, ہم خود دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ زمین بالکل بندھی ہوئی ہے, بال کی شکل میں نہیں بلکہ انڈے کی شکل, بیضوی شکل میں ہے اور خود مسلسل حرکت کر رہی ہے. لیکن اس حرکت کے باوجود جب ہم چلتے ہیں تو بالکل ساکن ساکن سا لگتا ہے. لیکن جس کے اندر ہم ہیں, جس کے اوپر اس کا اندرونی خاکہ اس سے زیادہ بھیانک ناک ہے کہ 70 کلومیٹر تک آپ کے لیے اندرونی تختیاں ہیں, پھر اس کے بعد 2900 کلومیٹر تک آپ کے لیے لاوا ہے, پھر اس کے بعد 3500 کلومیٹر تک دہتا ہوا انگارہ ہے, اور ہر کوئی اپنے لحاظ سے حرکت کر رہا ہے. اس کے اندر کوئی ساکن نہیں ہے اس کے اندر. حتیٰ کہ سائنسداں کہتے ہیں جو سب سے نیچے کا کور جسے کہتے ہیں, اس لاوے کے اندر جس کی گہرائی 3500 کلومیٹر ہے, جس کی گہرائی 3500 کلومیٹر ہے, اس پر جو سب سے اوپر کی جو تختیاں ہیں جسے سطح زمین پہ ہم چلتے ہیں نا, اس کے نیچے جو تختیاں ہیں وہ اس طرح تیر رہے ہیں جس طرح آپ سمندر یا تالاب میں کوئی لکڑی پھینک دیں گے تو لکڑی تیرتی ہوئی جس طرح چلی جاتی ہے, بعینہ ہی زمین کے اندر کی چھوٹی چھوٹی سطحیں, لہریں اسی طرح اس لاوے پہ تیر رہی ہیں. اب یہ تیرتی 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 کبھی کبھی اس لاوے میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے, ارتعاش پیدا ہوتا ہے, حرکت پیدا ہوتی ہے. جب یہ حرکت پیدا ہوتی ہے تو وہ اوپر کے سطح جو پلیٹس ہیں ان کو جا کے ٹکراتی ہے. جب یہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو ان کے اندر کرنٹ پیدا ہوتا ہے. جب یہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتی ہیں. جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتی ہیں تو سمندر کا سب سے اوپری حصہ جو زمین کا سب سے اوپری حصہ ہے وہ ایک طرح سے ہلنے لگتا ہے. لیکن چھوٹے موٹے ٹکراؤ سے زلزلہ نہیں آتا. دراصل سائنسداں کہتے ہیں جب کبھی بھی ایسے اس طرح کے چھوٹے موٹے ٹکراؤ ہوتے تو فوری طور پر جو بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے جمع دیے ہیں اس زمین پر تو وہ بچا لیتے ہیں, وہ رکھ لیتے ہیں. بعینہ ہی اللہ تبارک و تعالی کا کلام اس پہ شاہد ہے کہ والجبال اوتادا, ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں, رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون. سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے انہیں کیا کر دیا ہے, رواسی بنا دیا ہے. ایسے جیسا کہ آپ کوئی جہاز لنگر انداز کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے بندہ, آپ کو اس جہاز کو کھڑانے کے لیے باقاعدہ رسی سے باندھ دیتا ہے, اسی کو رواسی کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ زمین کو کھڑانے کے لیے بھی ہم نے باندھ رکھا ہے. کن سے باندھ رکھا ہے؟ ان پہاڑوں کے ذریعے ہم نے زمین کو باندھ رکھا ہے. ان تمید بہم, نہ ہوتا تو ہوتا کیا تھا, تم کو لے کے لڑک جاتی, تم کو لے کے وہ کیا ہوتی, ایک دوسرے کے ساتھ آپ بالکل ڈاواں ڈول ہو جاتے, نہ ہو آپ مستحکم کھڑے رہیں. اس کی وجہ سے ہم نے یہ پہاڑ بنا دیے ہیں. تو چھوٹے موٹے جو اندر تغیرات ہوتے ہیں اس کے طرف سے کوئی زلزلہ نہیں آتا, نہ ہمیں محسوس ہوتا ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ اگر ہم حساب کر کے دیکھ لیا جائے, سائنسداں کہتے ہیں کہ ایک سال کے اندر 1000 زلزلے ہوتے ہیں تقریباً. لیکن ہر زلزلہ ہمیں نہ دکھائی دیتا ہے, نہ سنائی دیتا ہے, نہ محسوس ہوتا ہے. بعض جو اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلتے ہیں اندرونی طور پر,
اس سے زلزلے آپ کو محسوس کی جاتی ہے۔ 1935 میں چارلس ریکٹر، یہ سائنسدان جس نے سب سے پہلے اس ویو کو دریافت کیا، اس پیمانے کو دریافت کیا کہ یہ لہریں جو اٹھتی ہیں اس کا پیمانہ کیا ہے، 1935 میں چارلس وکٹر، اسی کے نام سے اس پیمائش کا جو اسکیل ہے اس کا نام رکھ کیا گیا کہ ریکٹر اسکیل، اسی سے ناپا جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا فلاں جگہ زلزلہ آیا ہے اور اس کا اعشاریہ 0.1 ہے، 0.7 ہے، 0.9 ہے، 0.8 ہے، یہ دراصل 0.7 0.8 جو کچھ آپ کہتے ہیں یہ سینٹی میٹر، یہ دراصل کس نے ایجاد کیا، کس کی اسکیل کے تحت کہتے ہیں، یہ چارلس وکٹر ہے جو 1935 میں اس کو ایجاد کیا۔ اسی کے ذریعے سے زلزلے کے وہ ویوز ناپے جاتے ہیں جس شدت سے وہ زلزلہ آتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے 0.1 یا 0.2 -1 -2 اس طرح کے جو بھی زلزلے ہوتے ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے، ہاں اگر 4.2 کے اوپر بڑھ جائے تو وہ ہمیں محسوس ہوتے ہیں لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن 4 کے اوپر چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بلڈنگیں گر جائیں، اگر 7-8 کے پاس پہنچ جائیں تو سمجھیے کہ بستیاں تباہ ہو کے رہ جائیں۔ یاد رکھ لیجیے اب یہ تغیرات زمین کے اندر ہوتے ہیں، یہ تغیرات کی شدت کب بڑھتی ہے، کب کم ہوتی ہے، کب خاموش رہتی ہے، اس کا کوئی اختیار کسی بھی سائنسداں کے پاس نہیں ہے۔ سائنس یہ کہہ سکتی ہے کہ ہوتا یہ ہے، لیکن سائنس یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہونے والے کے لیے ہم روک لیں گے، یا جب کچھ ہو رہا ہو تو ہم تدابیر کر لیں گے یا ہم مدافعت کر لیں گے۔ نہیں، اس کا کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے جو کہتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یہ تمام حمد کائنات کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر، تنہا منتظم صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی ایک حرکت، اس کا ایک اشارہ، اس کا ایک حکم، وہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ وہ جب کوئی ارادہ کرتا ہے وہ صرف کن فیکون کا مالک ہے، وہ کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ شدت کب آئے گی، کیسے آئے گی، زمین کے کس علاقے میں، کس محدود رقبے کے اندر، کتنی پوائنٹ کا، کتنے اشاریہ کا کب کوئی زلزلہ آئے، یہ اللہ تبارک و تعالی مقرر کرنے والا ہے۔ سائنس اتنا بتا سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن سائنس یہ کبھی نہیں بتا سکتی یا کبھی مدافعت نہیں کر سکتی یا کبھی نہیں روک سکتی کہ فلاں علاقے میں یہ ہوا یا ہونے والا ہے، ہم اس کو روک دیں گے۔ یاد رکھ لیجئے اس کا کل اختیار اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اب آئیے قریب کے زمانے کے ایک لفظ ہم نے ایک بالکل نیا سنا تھا 2000 کے بعد، 2000 یا 2002 سے پہلے یہاں کے عوام سونامی کے نام سے کوئی چیز نہیں جانتے تھے، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ سونامی کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک جاپانی لفظ ہے، سو دراصل ساحل کو کہتے ہیں، جاپانی لفظ میں سو دراصل ساحل کو کہتے ہیں، نامی کہتے ہیں بلند بانگ، بلند طویل القامت موجیں جو ہوتی ہیں، موج جو ہوتی ہے جسے ہم لوٹ کہتے ہیں نا، سمندر کی لوٹ، یہ اسے موج کہتے ہیں۔ تو بلند بانگ اور طویل القامت موجیں جو ہوتی ہیں اس کو جاپانی میں کیا کہتے ہیں، نامی۔ سو ساحل، سونامی کا مطلب ہے ساحل پہ آنے والی بڑی بڑی موجیں، یہ دراصل ان کے ہاں معروف ہے۔ لیکن ہم نے سنا 2004 کے بعد، جب 26 دسمبر کو 2004 میں وہ ایشیا کا سب سے بڑا سونامی کا طوفان آیا تھا، جو تقریباً بتایا جاتا ہے کہ تعداد تو کوئی نہیں کاؤنٹ کر سکتا، لیکن جو کچھ گورنمنٹ بتاتی ہے اس کے لحاظ سے 2,40,000 افراد لقمہ اجل بنے ہیں، 2,40,000 افراد لقمہ اجل بنے ہیں اس سونامی میں۔ یہ سونامی بھی کیا تھی، کہاں سے اٹھی، کیسا یہ طوفان امٹ کے آیا؟ یاد رکھ لیجئے زمین پہ اس طرح کی جو پلیٹیں اوپر ہیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی اور شدت سے ٹکرائیں اس لاوے کی گرمی اور حدت کی وجہ سے، تو زمین کی سطح پہ زلزلہ آتا ہے۔ یہ شیک جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے جس شدت کے اندر لاوا اپنی گرمی باہر نکالتا ہے، اسی شدت کے اس کے اوپر جو بستیاں آباد ہیں توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہی کیفیت سمندر کے اندر ہو تو
تو وہ سونامی کی شکل میں ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کے اوپر تو کوئی بلڈنگ نہیں ہے، تو سمندر کے اندر اگر زلزلہ آئے تو اس کا نام سونامی ہے، سطح زمین پہ زلزلہ آئے تو اس کا نام زلزلہ ہے۔ یاد رکھ لیجیے یہ سونامی دراصل انڈونیشیا کے ایک بہت بڑے آچا، یہ ہے دارالحکومت اس کا، وہاں سے 155 کلومیٹر دور جو بحر ہند کا سمندر ہے، سائنسداں کہتے ہیں تو اس سمندر کے سطح زمین کے نیچے جو سمندر کا لیول ہے اس کے تقریباً 6 کلومیٹر نیچے سب سے پہلے یہ دراصل طوفان اٹھا۔ وہاں سے کہاں سے اٹھا؟ انڈونیشیا سے اٹھا۔ یہ کیسے اٹھا؟ دراصل کہتے ہیں کہ جو پلیٹیں میں نے بتایا تھا یہ ساکن حالت میں نہیں ہے، یہ حرکت بھی کرتے ہیں اور اس کی حرکت بالکل مناسب ہوتی ہے، زمین میں اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ ایک سال میں ایک پلیٹ جو حرکت کرتی ہے وہ 6 انچ ہے، صرف ایک سال میں ایک پلیٹ جو حرکت کرتی ہے وہ صرف 6 انچ حرکت کرتی ہے۔ اب یہ 6 انچ کی حرکت اتنے سلو موشن میں ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اندرونی جو پلیٹس ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن سونامی کیوں آیا تھا پتا ہے آپ کو؟ برما پلیٹ ایک پلیٹ ہے، انڈین پلیٹ ایک پلیٹ ہے اندر زمین کے، جب بحر ہند میں 6 کلومیٹر نیچے یہ برما پلیٹ اور انڈین پلیٹ دونوں اچانک اس تیزی سے حرکت کرے، کہتے ہیں کہ 15 کلومیٹر آگے نکل گئے۔ 6 انچ کہاں ہے، 15 کلومیٹر کہاں ہے؟ 6 انچ کی حرکت پورے ایک سال میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سونامی آئی تھی وہ کیسے آئی تھی؟ اچانک ہوا کیا کہ یہ برما پلیٹ اور انڈین پلیٹ ایسے آگے نکلے کہ 15 کلومیٹر اچانک آگے بڑھ گئے، تو اتنا بڑا دھماکہ ہوا، اندرونی طور پر اتنا بڑا دھماکہ ہوا، 1000 کلومیٹر کا ایریا شک ہو گیا، پھٹ گیا اندرونی طور پر، ہم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ 1000 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ سمندر کو پھاڑ دیا۔ اب 1000 کلومیٹر کا جو رقبہ تھا، جو شک ہوا تھا، اتنا بڑا خندق کی طرح اتنا بڑا غار، اب اس غار پہ ادھر کا پانی آ کے اس غار میں پڑا تو کتنے لیول سے نیچے پڑا اتنے ہی لیول سے اوپر اٹھا پانی۔ کتنے لیول سے نیچے جائے گا نا اتنے ہی لیول سے وہ اوپر اٹھے گا۔ 1000 کلومیٹر کا جو غار شک ہوا تھا سمندر کے اندر، اب پانی آ کے 1000 کلومیٹر کے اس غار میں پڑا تو ہوا یہ کہ پھر اسی تیزی کے ساتھ وہ اٹھا تو تقریباً ایسے اٹھا کہ 35 فٹس اوپر گیا تھا انڈونیشیا میں، اور اسی طرح یہاں بتلاتے ہیں کہ ہندوستان کے ساحل پہ جو آیا تھا وہ 18 سے 24 فٹ اوپر اٹھا تھا، اوپر اچھلا تھا۔ جن کی بلڈنگ اب دیکھیے ایک فلور ہمارا 11 فٹ ہوتا ہے، تقریباً 2 فلور 3 فلور کے اوپر تک پانی پہنچ گیا، اور جو ساحلی علاقے تھے ان کے لیے تو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا کہ کبھی کوئی بستی وہاں آباد تھی یا نہیں تھی یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اس طرح کیا ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اچھا جب یہ لہریں اٹھی ہیں نا، کہاں اٹھی ہیں؟ انڈونیشیا میں اٹھی ہیں، ہندوستان کا ساحل کہیں ہے، ہندوستان کا علاقہ کہیں ہے، برما کہیں ہے، مالدیپ کہیں ہے، بنگلہ دیش کہیں ہے، سری لنکا کہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے وہ چلا ہے، وہ لہر کی جو رفتار تھی وہ اتنی تیزی سے ہے کہ 6 کلومیٹر کے اندر سے نکلنے والی سطح تک آنے کے لیے صرف اور صرف 200 سیکنڈ لگے۔ 200 سیکنڈ، صرف اور صرف 200 سیکنڈ۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، بندے کو اگر تکلیف پہنچانا ہے 200 سیکنڈ کے لمحے میں بڑی بڑی کائنات پہ موجود بستیاں ایسے مٹا دے گویا کہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کبھی یہ تھے ہی نہیں۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ۔ کبھی یہ تھے ہی نہیں، کبھی یہ بستے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مٹا کے رکھ دیا۔ 200 سیکنڈ کے اندر وہاں سے نکلا، سیدھا سطح زمین پہ آیا۔ اب کہتے ہیں سطح زمین سے لے کر اب اتنے بڑے بڑے علاقوں میں پھیلا ہے اور تباہی مچائی ہے۔ پتا ہے کتنے اسپیڈ سے آیا ہے؟ پتا ہے کتنی اسپیڈ سے آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف 4 گھنٹے لگے اس کو انڈونیشیا سے سفر کر کے یہاں پر تباہی مچانے کے لیے۔ وہ دراصل 4 گھنٹوں کے اندر وہاں پر یہ معاملہ 4 گھنٹوں کو ہوا صبح کے، یہاں 8 گھنٹے کے اندر سونامی بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دی انڈین ساحل کو، یہاں کے سمندر کو۔ یاد رکھ لیجیے اتنی تیزی کے ساتھ آیا اور پورا کا پورا پانی کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے جیسے حکم دیا اسی طرح عمارتوں کو اور بستیوں کو ڈباتا چلا گیا۔ یہ ہے جو کچھ سائنسی توجیہ جو پیش کرتی ہے سونامی اور زلزلے کے سلسلے میں۔ لیکن ہمیں اس سے سبق کیا لینا ہے؟ اس سوال کا اصل جواب کیا ہے؟ صرف یہ جان کے بیٹھ جانا ہے،
صرف یہ کہہ کے چلے جانا ہے کہ ہاں جی یہ ہوتا آ رہا ہے, ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی, زمین کی طبعی لحاظ سے کچھ ہو رہا ہے. نہیں, حضرت عائشہ سے ان کے جو کچھ شاگرد تھے, شاگردگی اختیار کیے ہوئے صحابیات, انہوں نے پوچھا یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب عورتیں اپنے خاوند کو چھوڑ کے دوسرے مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرتی ہیں, ہے نا, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کیا ہم میں نہیں ہے؟ گھر میں ہوتے ہیں تو بالکل پرانے لباس میں, شوہر دیکھے تو پھر دوسری نظر ڈالنا بھول جائے, باہر نکلتی ہیں تو بن ٹھن کے پورے گویا کہ نکلتے ہیں تو سب کے سب انہی کے شوہر ہیں. حضرت عائشہ نے کہا جب عورتیں اپنے مرد کے علاوہ دوسروں کے لیے خوشبو استعمال کرنا شروع کرتی, زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کا ایک پہلو طبعی لحاظ سے, سائنسی لحاظ سے ہے جس کی میں نے ابھی تشریح کی ہے, لیکن اصل جن کے اندر موعظت ہے, نصیحت ہے, عبرتیں ہیں, وہ دراصل دوسرا سوال ہے شرعی لحاظ سے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں, جس کا حضرت عائشہ نے بہترین جواب دیا ہے. جب ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں, تو حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب عورتیں اپنی مرد کے علاوہ دوسروں کے لیے خوشبو استعمال کریں. نمبر 2, شراب عام ہو جائے. اسی طرح نمبر 3, حضرت عائشہ نے کہا کہ عورت اپنے مرد کے علاوہ دوسروں میں بلا جھجک ننگی ہونا شروع کر دے. کیا یہ دونوں امراض ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ یاد رکھ لیجیے یہ دراصل 1400 سال پہلے کھڑا ہوا جملہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ تھے امہات المؤمنین. ان میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ کا, حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے, جس قوم کے اندر ربا عام ہو جائے, جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے, جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے, وہ دراصل اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے اللہ کے عذاب کے لیے, اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے اللہ کے عذاب کے لیے. یاد رکھ لیجئے اصل دنیا کے اندر, اس زمین کے اندر سائنسی لحاظ سے کروڑوں تغیرات ہوتے رہتے ہیں, اور اندر کے جو کچھ اجزاء ہیں وہ ساکن نہیں ہیں, یہ متحرک ہیں. ان کی حرکت سے ہمیشہ اندر توڑ پھوڑ ہوتا رہتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی جب بندوں کے اعمال سے راضی ہوتا ہے تو اس توڑ پھوڑ کی وجہ سے سطح زمین پہ کوئی بڑا ہنگامہ نہیں ہوتا, کوئی بڑی مصیبت نہیں ہوتی, بلکہ یہ پہاڑ جو جامد ہیں, جو اسی کے لیے بنائے گئے ہیں, والجبال اوتادا, میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں, یہ دراصل محفوظ کر لیتی ہیں. لیکن جب بندوں کے اعمال بگڑ جائیں, ذنوب معاصی کثرت ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالی اسی اندر کے حرکات کو دراصل عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں. ہاں یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول کیا اللہ تبارک و تعالی ہلاک کر دے گا اور جبکہ ہم میں صالحین موجود ہوں گے؟ آپ سوچتے ہوں گے, سوال ذہن سے ابھر سکتا ہے, بہت سے نمازی ہیں, بہت سے تہجد گزار ہیں, بہت سے روزہ رکھنے والے ہیں, بہت سے اللہ والے ہیں, بہت سے عمرہ کرنے والے ہیں, بہت سے حج کرنے والے ہیں, پھر بھی وہاں پر زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پھر بھی ایسے مقامات پر مسلمانوں پر مصائب کیوں آتے ہیں؟ بعینی یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہمارے اندر صالحین موجود ہوں پھر بھی ہوگا, پھر بھی زلزلہ, پھر بھی اس طرح کی ہلاکتیں, پھر بھی اس طرح کے عذابات ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, اذا کثر الخبث, جب برائی عام ہو جائے گی, جب صالحین ہوتے ہوئے بھی اللہ کے عذابات آئیں گے. برائی اتنی بڑھ جائے گی, صالحین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالی بھی پکار کے کہتا ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لوگوں ڈرو اس عذاب سے, لوگوں ڈرو اس دھمکی سے, لوگوں ڈرو اس فتنے
آنے سے لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہ آئے گا جو خاص گناہ کرنے والے صرف ان پر نہیں بلکہ بالکل آئے گا تو عام آئے گا، اس میں ہر کسی ناقص پس جائے گا، گناہگار بھی چلا جائے گا، صالح بھی چلا جائے گا، سب کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، کیونکہ جو گناہ کیا گیا تھا وہ مجموعی اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کثر الخبث، جب برائی عام ہو جائے گی پھر تمہارے لیے کیا ہے، اللہ کے عذابات آنے کے لیے مواقع پیدا کر دیں گے۔ یاد رکھ لیجئے جب یہ عذابات آتے ہیں، جب یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں تو دراصل کیوں دیتے ہیں؟ سب سے پہلا معاملہ اصول یاد رکھ لیجئے، گناہ کی کثرت اس دنیا کی بربادی ہے، اس دنیا کی بھی بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے۔ جتنی قومیں ہلاک ہوئی تھی، وما کان ربک مہلک القری بظلم، اللہ اکبر، بہت بڑا اصول ہے، یاد رکھ لیجئے، ذہن میں ہمیشہ پیوست کر دیجئے، وما کان ربک مہلک القری بظلم واہلها مصلحون، اللہ تبارک و تعالی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے، بلکہ اس کے بستی والے لوگ اصلاح پسند ہوں، اس کے بستی والے لوگ اطاعت گزار ہوں، اس کے بستی والے لوگ مسلمان ہوں، اس کے بستی والے لوگ مومن ہوں، اللہ کے فرما بردار ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو ہلاک کر دے، یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وما کان ربک مہلک القری بظلم واہلها مصلحون، وہ اگر اصلاح کرنے والے ہیں، وہ اگر اطاعت کرنے والے ہیں، وہ اگر مسلم ہیں، وہ اگر مومن ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عذاب نہیں دے گا جب تک آپ اس قوم میں رہیں گے۔ وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اللہ اکبر، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، چرند کے لیے رحمت ہے، پرند کے لیے رحمت ہے، حجر کے لیے، شجر کے لیے، سمندر کے لیے، جن کے لیے، انسانوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ جو عالمین کا خطاب رب العالمین سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین بعینہ، یہی عالمین کا خطاب رسول کے لیے کیا ہے۔ وما ارسلنا، سورۃ الانبیاء کے اندر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو بھیجا، کیسے بھیجا؟ عالم کے لیے رحمت بنا کے، وہ آئے صرف رحمت بن کے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے آپ کی وجہ سے آپ جب تک رہیں گے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ جب تک رہیں گے، ان کے درمیان رہیں گے، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ ایک اللہ کے نبی کا وجود، اللہ اکبر، کتنا بلند وجود ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ اپنا کون سا اصول بیان کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے عذابوں سے رکاوٹ کے لیے، میرے غضب سے بچنے کے لیے، اے اللہ کے رسول آپ کا وجود ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر آپ سامنے رہیں گے ہم نہیں بھیجیں گے اس بستی پہ عذاب۔ جیسے نبی کا وجود رحمت ہے، نبی کا اتنا بلند مقام ہے، اتنے ہی بلند مقام پہ اللہ تبارک و تعالی دوسری صفت بیان کرتا ہے۔ اب عظمت سمجھ جائیے اس صفت کی، میں نے اسی وجہ سے پہلے نبی کی عظمت بتایا تھا کہ نبی کی جو عظمت ہے، نبی کا جو احترام ہے، نبی کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک، اللہ کہتا ہے کہ جب وہ رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری ایک بات بھی کہتا ہے وہ بھی رہے گی تو بھی عذاب نہیں آئے گا۔ کون سی بات؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سینوں میں ہاتھ رکھ کے سن لیجئے، اپنے ذہنوں کو کھول لیجئے، اپنے کانوں کو ہمتن گوش کر دیجئے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب بندے استغفار کرتے ہیں تو بھی ہم عذاب نہیں بھیجتے ہیں۔ ہاں، اللہ کو بھول گئے، استغفار کو چھوڑ دیا، توبے کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دیا، اللہ کے آگے احوزاری چھوڑ دی۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ،
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. سورہ انعام کے اندر 40-4ویں آیت سے لے کر یہ تمام آیتیں. فرمایا ہم نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا ہے اس امت کو آزمایا ہے ہم نے, بیماری کے ذریعے بھی, تنگ دستی کے ذریعے بھی. الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. کیوں آزمایا, کیوں بھیجا عذاب, کیوں تکلیفیں دی؟ تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے تضرع کرے, اللہ تبارک و تعالی سے خشوع و خضوع اختیار کرے, اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجز بن جائے, اللہ تبارک و تعالی کے سامنے فقیر بن جائے. پکارے اے اللہ تیرے لیے حمد ہے, اے اللہ ہم فقیر و ناتواں بندے ہیں, ہم سیاہکار ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم ذلیل ہیں. اے اللہ تو غنی ہے, تو اعلیٰ ہے. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق والساعة حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. اللہ کے رسول تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے, کہتے تھے اللہم لک اسلم وبک آمن وعلیک توکل وبک خاصم وإلیک آنب وعلیک توکل واغفر لی ما قدم وما اخر وما اسرر وما اعلن وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیرے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں, تجھے کو پکارتا ہوں, تیرے سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو تو ہی معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تیری ہی حمد ہے, کائنات کے ہر شے پر تیری ہی حمد ہے. یاد رکھ لیجیے جب یہ پکارنا چھوڑ دیں گے, جب یہ تضرع اختیار کرنا چھوڑ دیں گے, جب یہ آنسو بہانا چھوڑ دیں گے, اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کے طائف اخذناہم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون, تاکہ یہ لوگ تضرع اختیار کریں. اس وجہ سے میں نے مصیبتیں بھیجی, بیماریاں, نت نئی بیماریاں جس کا کبھی نام و نشان نہیں تھا ہمارے اسلاف کے اندر, آج وہ بیماریاں ایجاد پا چکے ہیں. آج ایسی بیماریاں اتنی ترقی ہونے کے باوجود سائنس کی علاج نہیں ہے, اس کے لیے دوا نہیں ہے اس کے لیے, جبکہ فرمان رسول یہ ہے لکل داء دواء, ہر مرض کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ہے, لیکن دوا موجود نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہماری بیماری دراصل ہمارا عذاب ہے. جو بیماری, جو مرض ہے, جو دوا ہے, اس کو اللہ نے مستور کر دیا ہے, چھپا دیا ہے, نہیں نظر آتی ہے اب, لیکن ہے دوا, لیکن تمہارے لیے یہ عذاب کے مانند ہے. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. یہ دراصل جو کچھ تکلیفیں میں دیتا ہوں یہ تضرع اختیار کرنے کے لیے دیتا ہوں, اللہ کے آگے گر گرانے کے لیے دیتا ہوں. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ دراصل نیند سے اٹھانے کے لیے آتے ہیں. زلزلے کیوں ہلتے ہیں زمین, کیوں اپنے اپنے ٹکڑوں کے اندر جنبش لرزش پیدا ہو جاتی ہے؟ یاد رکھ لیجیے بڑا پیارا جملہ ہے, جب دل اللہ کی خشیت سے ہلنا بند ہو جاتے ہیں, جب دل اللہ کے خشیت سے ہلنا بند ہو جاتے ہیں تو زمین ہلنے لگتی ہے. جب دل اللہ کی خشیت سے ہلنا بند ہو جاتے ہیں تو دل, یہ زمین ہلنے لگتی ہے. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بات کی آیت اور بھی بڑی سبق آموز. فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب بھی ہمارے لیے, ان کے لیے ہم نے مصیبت بھیجی تو یہ لوگ عاجزی اختیار کرتے, پکار اٹھے, اللہ کی حمد بیان کرتے. دراصل دیکھ لیجیے, ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر لیں. ابھی بدھ کے دن 11 میں اسی ماہ کے 11 تاریخ کو 2/10 بعض کہتے ہیں 2/15 ایک لائٹ سے شیک ہوا تھا, ایک زلزلہ جس کا بہت سو نے محسوس کیا, لیکن کن کی زبانوں سے نکل گیا یا اللہ میں گنہگار, میں ظالم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کون استغفار کے لیے ہاتھ اٹھا دیا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اے اللہ تیرے ہی لیے سب حمد ہے, میں فقیر ناتواں بندہ ہوں, تیرے دربار میں پڑا ہوا ہوں, ہاتھ اٹھا رہا ہوں. کتنوں نے اپنے لیے کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے. بہت سو نے تو صرف بھاگم بھاگ, نیوز میں کیا بولا, فلاں مقام پہ کیا آیا, فلاں کے احوال کیا ہیں,
فلاں کے لیے کیا مذاق سوجا ہے، کیسے لوگ بھاگے اس کے نقش و نگاری کرنے میں، اس کا جو کچھ ہے آپ کو کیا ایکٹنگ کرنے میں وقت گزار دیا، لیکن کس کے دل کے اندر یہ آیا کہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے تنبیہن کہا ہے کہ ہم تضرع اختیار کریں، اللہ کے آگے آ جائیں، ہاتھ پھیلا دیں، اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، کہیں کہ اے اللہ ہم فقیر ہیں، قالوا ان اللہ فقیر، اے اللہ ہم فقیر ہیں، سب کے سب کیا ہے فقیر، تیرے دربار میں ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو غنی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، سب کے سب فقراء ہیں، سب کے سب تنگ دست ہیں، سب کے بس صحیح دامہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کی حمد بیان کریں، اس کے لیے تضرع اختیار کریں، اس کے لیے پکاریں، اس کی تمجید کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کہیں ربنا ظلمنا، جو ہمارے باپ نے کہا تھا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، آدم جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نہ معاف کرا، اگر تو نہ بخشا تو یاد رکھو یہ دراصل مجھے پوری زندگی کے لیے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہم شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح نوح نے پکارا، میں نے ظلم کیا، اسی طرح موسیٰ نے پکارا، انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، ہمارے لیے نمونے کے طور پہ رکھ دیا اللہ تبارک و تعالی، تم بھی بندو جب بھی مجھے پکارو کہو کہ اے اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس نے پکارا وہاں جہاں کائنات کا کوئی اور شخص نہیں پکارا، جہاں کوئی پرندہ نہیں پکارا، جہاں کوئی چرند نہیں پکارا، جہاں کوئی انسان نہیں پکارا، جہاں کوئی جن نہیں پکارا، یونس خود کہتے ہیں اے اللہ میں وہاں سے تجھے پکار رہا ہوں، کائنات کا کوئی اور شخص کبھی نہیں پکارا۔ کہاں پکارا؟ مچھلی کے پیٹ میں پکارا، کہاں پکارا؟ سمندر کی تہ میں پکارا، کہاں پکارا؟ تہ کے اندر، تہ جو ہے فی ظلمات، جتنے تہ ہو سکتے ہیں اتنے تہ کے اندر، پھر سب سے بڑا تہ مچھی کا وہ پیٹ تھا، مچھلی کا وہ پیٹ جس کے اندر سے پکارا، کیا پکارا؟ لا الہ لا الہ وظنون اذ ذهب مغاضبا، سورہ انبیاء میں فرمایا وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یاد کرو وہ موقع، وظنون مچھلی والا، وظنون اذ ذهب مغاضبا، ذرا غصہ کر کے نکل گیا تھا اللہ سے، ذرا سا ایک طرح کا کیا ہے اکڑ کے نکل گیا تھا اللہ سے، اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ اس کو پچھلی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، تو اللہ کہتا ہے وظنون، مچھلی والا بڑے پیار سے خطاب کر رہا ہے، جب پھنسا وہ مچھلی کے پیٹ میں تو پکارا، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے، سبحانک تو ہی پاک ہے، تیرے لیے کوئی عیب نہیں ہے، ہر عیب کا ملجا، ہر عیب کا مرکز، ہر عیب کا ماما میں خود ہوں، میں عیبوں سے بڑا ہوا ہوں، تو عیبوں سے پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کو یوں بجھا سکتا ہے یہ جملہ آج بھی اگر ہم اختیار کر لیں اپنے زبانوں کے اوپر، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور معبود کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی اور الہ کے لائق نہیں، اور واقعتاً تو پاک ہے، میں ناپاک ہوں، تو پاک ہے ہر عیب سے، میں عیبوں سے بھرا ہوا ہوں، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں گنہگار ہوں، ہمیشہ گناہ کرتا رہتا ہوں، اے اللہ تو نہ معاف کیا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ آج بھی یہ جملہ جو لوگ ورد زباں بنا لیں گے، ورد زباں بنا لیں گے، یاد رکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاکتوں سے دو چار نہیں کرے گا۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اللہ کہتا ہے اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم لولا انه كان من المسبحين۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کا پتہ دیتا ہے، پتہ ہے اگر یونس تسبیح نہ کرتے للبث في بطنه الى يوم يبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ کرتے ہم انہیں قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیتے۔ اس مصیبت سے نجات دلانے والی چیز کوئی تھی تو وہ صرف اور صرف تسبیح تھی جو انہوں نے پکارا تھا، وہ تسبیح خود اللہ نے سکھا دیا، قیامت تک کے لیے
قرآن میں رکھ کے فرمایا کہ تم بھی ورد کرو اس کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ کہتا ہے اس آیت کے اندر سورہ انعام کی فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب بھی ہمیں کوئی مصیبت ان میں پہنچی، کوئی زلزلہ انہیں آیا، یہ اللہ کے لیے عاجزی کیوں نہیں اختیار کیے؟ کیوں سمجھے کہ یہ سائنس کے فلاں حرکت سے آیا ہے؟ کتنے لوگوں کی زبانوں پہ یہ الفاظ جاری تھے کہ فلاں عشریہ میں آیا ہے. یہ کیوں آیا ہے پتا ہے؟ اس کو ہم دیکھنے کے لیے سمندر جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، ہمیں مشاہدہ کریں گے، مزہ لیں گے، لیکن کسی کے الفاظ پر کسی کے کانوں میں جوں تک رہیں گی کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اپنے کو ظالم کہنا، اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا دینا چاہیے. اللہ پوچھتا ہے کیوں ایسا طریقہ تم نے اختیار نہیں کیا؟ لولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لیکن کیوں نہیں کیا پتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑا اہم کاز ہے، سننے کے لیے تاب نہیں ہے. ولکن قست قلوبکم، ان بدبختوں کے دل دراصل دل نہیں رہے، سخت ہو گئے پتھر کی طرح. ہاں، اللہ کی خشیت سے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتی، اللہ کا قرآن پڑھ کے دل کے اندر کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کے احادیث مبارکہ سن کے ہمارے دل کے بہاریں نہیں کھلتی، گانے ہمارے لیے بہاریں بن گئی، میوزک ہمارے لیے کان کی چاشنی بن گئی، جب تک نہ سنے نیند نہ آئے، ڈانس ہمارے لیے ذائقہ بن گیا، مذاق ہی بن گیا. یاد رکھ لیجئے پھر اللہ کے ڈر سے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے تو کیوں نکلے؟ ہمارے دل دراصل سخت ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہمیں تضرع کرنا نہیں آتا ہے، عاجزی کرنا نہیں آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں. یہی آنسو آپ دنیاوی مصائب کے لیے بہائیں، یہی آنسو آپ اپنی بیوی کے کسی درد کے لیے بہائیں، یہی آنسو آپ اپنے بیٹے کے کسی مصیبت کے لیے بہائیں، یہی آنسو آپ اپنے خاندان کے کسی مصیبت کے لیے بہائیں، یہی آنسو آپ اپنے لیے کسی درد کے لیے بہائیں. یاد رکھ لیجیے بالکل بے وقت ہو کے رہ جاتے ہیں، لیکن یہی آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ یہ آنکھ پھر جہنم جانے والی نہیں ہے. وہ حدیث یاد کر لیجئے، بخاری و مسلم کے اندر متفق علیہ روایت، سبعۃ تظلهم اللہ لا ظل یوم لا ظل الا ظلہ، 7 صفات والے وہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک صفت والا بندہ کون ہے؟ کون ہے وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر خالین ففاضت عیناہ، پھر اللہ کے ذکر سے خشیت سے دل بھر جائے اور آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے. ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم نہیں بلکہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ آنسو آپ مصائب و آلام دنیاوی حیثیت سے بہت بہاتے ہیں، کبھی اللہ کی خشیت سے بھی کوئی ایک قطرہ نکلا ہے؟ محاسبہ کر کے دیکھ لیجئے، اسی لیے زلزلے آتے ہیں. ثم قست قلوبہم، اللہ کہتا ہے کہ یہ دل کا جو سخت ہے نا، یہ سب سے بڑی غلاظت ہے. ہدایت کے لیے سب سے بڑا مانع کوئی چیز ہے تو یہ دل کی سختی ہے، اور یہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی عذاب کے طور پہ قوموں پہ مسلط کر دیتا ہے. آپ لاکھ قرآن سنیں، لاکھ احادیث سنیں، لاکھ ڈراوا سنیں، لیکن دل کے اندر کوئی رمق، کوئی ہلچل، کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا تو یہ دراصل دل کی سختی ہے، اور یہ سختی اللہ تبارک و تعالی کے عذابات میں سے بہت بڑا عذاب ہے. یاد رکھ لیجئے جو قوم یہود کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کو ماننے کے کاز ان کے پاس موجود تھے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یہ دراصل اللہ کے اسی عذاب کی وجہ سے نہ مانا کہ ان کے دل سخت ہو گئے. کیسے سخت ہو گئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سختی میں اگر پتھر سے مثال دے دی جائے تو پھر دنیا کے اندر کوئی اور سختی نہیں ہے جس سے آپ کو مثال دینی پڑے، لیکن ایک اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، ایک اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کے ڈر سے نہ خشیت اختیار کرنے والا دل. سورہ بقرہ میں آپ پڑھ لیجیے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ہم نے ان کے دلوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے سخت کر دیا،
ہاں ہمارے دل آج سخت ہو چکے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں خشیت سے اللہ کے لیے آنسو بہانا نہیں آتا ہے. کوئی روتا ہے تو ہم مذاق سمجھتے ہیں، اور روتے ہوئے دیکھ کر بھی ہمیں رونا نہیں آتا ہے. رونا ہم بزدلی سمجھتے ہیں، دشمن کے ڈر سے رونا تو واقعتاً بزدلی ہے، لیکن اللہ کے لیے رونا بہادروں کا کام ہے، دشمنیوں کا نہیں، بزدلیوں کا نہیں. اللہ کے رسول سب سے کثرت سے رویا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے جب آگے پوچھا گیا کہ کوئی عجیب بات بتائیے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا ہر کام عجیب ہوا کرتا، لیکن میں ایک واقعہ تمہیں بتاتا ہوں. ایک دن آئے، ایک رات میرے ساتھ گزارنی تھی، وہ رات آئے تھے، اللہ کے رسول نے کچھ ہی دیر لیٹا، فرمایا عائشہ اگر تم اجازت دیتی ہو تو میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میاں بیوی کے حقوق کے لحاظ سے کتنا بڑا عملی نمونہ ہے. دیکھیے اللہ کا رسول عائشہ سے پوچھ رہا ہے عائشہ تم اجازت دیتی ہو تو میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم اللہ کے رسول آپ کا قرب میرے لیے بڑا احترام والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی اگر عبادت ہے تو میں بخوشی اجازت دیتی ہوں. کہتے ہیں اللہ کے رسول آگے بڑھے، تکبیر باندھی، رویا رویا، اتنا رویا اتنا رویا کہ کل قیام روتے رہے، پھر رکوع کیا، اتنا رویا اتنا رویا کل رکوع روتے رہے، پھر سجدہ کیا، اتنا رویا اتنا رویا کل سجدہ روتے رہے. بعینہ ہی اسی طرح تہجد پورا ختم کیا، پھر اللہ کے رسول کروٹ کے بل لیٹ گئے، پھر بھی روتے رہے روتے رہے روتے رہے، حتیٰ کہ آنسو سے زیادہ آنسو نکل نکل کے اس جگہ جہاں لیٹے ہوئے تھے وہ جگہ تر ہو گئی. یہاں تک کہ بلال آئے، اذان کا وقت ہو گیا. بلال نے کہا اے اللہ کے رسول اذان دینے کے لیے آیا ہوں، اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر یوں سر اٹھا کے دیکھا، بلال حیران رہ گئے. اللہ کے رسول رو رہے ہیں، پورا چہرہ تر ہے آنسوؤں سے. پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ کے لیے تو تمام گناہ مغفرت ہو چکے ہیں. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. آپ تو کیا ہے، آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف ہیں، اگلے گناہ بھی معاف ہیں، پھر اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال پتا ہے تمہیں آج میرے لیے کون سی آیت اتری ہے، کون سی آیت اتری ہے جس کے لیے میں رونے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، میں کل رات روتا رہا ہوں. پتا ہے تمہیں یہ آیت اتری ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کے رسول کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بلال یہ آیت دراصل اتری کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. رات کے آنے میں، دن کے پیدا کرنے میں، کائنات کے پیدا کرنے میں دیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وہ کون ہیں؟ جب یہ نشانیاں دیکھتے ہیں، یہ کائنات پہ غور کرتے ہیں، اس کی خلقت پہ غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو غور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت پہ غور کرتے ہیں، اللہ کی سلطنت پہ غور کرتے ہیں، تو پھر حال کیا ہو جاتا ہے؟ اذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، پھر پڑے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر پوری کائنات میں غور و فکر کرنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اے اللہ اس کائنات کو تو باطل پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک تیرے ہی لیے پاکی ہے، وقنا عذاب النار، بچا دے تو ہمیں آگ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ آیتیں آج میرے لیے اتری ہے، میں اسی لیے رو رہا ہوں، میں اسی لیے اسی آیت کا مصداق بننا چاہتا ہوں. کھڑا ہوا بھی رو رہا ہوں، بیٹھا ہوا بھی رو رہا ہوں، جنبش کے بل بھی رو رہا ہوں، کروٹ بھی رو رہا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہوں. نہ رونا آئے، یاد رکھ لیجیے یہ اللہ کا عذاب ہے. نہ رونا آئے، اللہ سے گر گرائیے، اللہ کے پاس مانگیے، اے اللہ تیری
خشیت سے مجھے ایک آنسو دے دے، اے اللہ تیری خشیت سے میرا دل خشیت سے بھر دے، اے اللہ تیرے لیے میرے ایک آنسو کو قبول کر لے، رونا نہ آئے تو آپ ڈر جائیں دل کے اندر اللہ آپ سے ناراض ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، یہ دراصل ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اتنا سخت کر دیا، اتنا سخت کر دیا، فہی کالحجارہ، وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، نہیں او اشد قسوہ، اس سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے اس کے اندر چشمے داری ہو جاتے ہیں، پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے اس کے اندر نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے چٹان سے لڑک آتی ہیں، پتھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ دل سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ڈر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، دراصل ان کے دل سخت کر دیے ہم نے، ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے تو ہوگا کیا؟ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اللہ اکبر، بہت بڑی وعید ہے، یاد رکھ لیجئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، پھر جو کچھ وہ برا عمل کرتے ہیں شیطان اسے خوبصورت بنا کے انہیں پیش کرنے لگتا ہے نہیں ہے؟ فحاشی ہمارے لیے آج خوبصورت ترین ذریعہ ہے، پکچر دیکھے نہیں تو نہیں ہوتا ہے، مجھے ایک ہفتہ گزارنے ہوتا نہیں بھائی، ایک ہفتے سے پکچر گیا نہیں بھائی، گھر میں ٹی وی کے بغیر تو تصور نہیں کر سکتا ہے آج کا انسان، خواہ ملا ہو کہ خواہ ادنا انسان ہے، کیبل نہیں ہے تمہارے گھر میں، جاؤ جو جھوٹ بولتی تمہیں، اگر کوئی باور کرانا بھی چاہے نا، کہیں کہ ہاں جی میرے گھر میں ٹیبل نہیں ہے، کہ جھوٹ بولتے ہیں، اندر رنگا کے آتے بھی چھپا کو رکھے رکھے، تصور نہیں ہے انسان کا، اس کے برے اعمال شیطان نے انہیں مزین کر کے رکھ دیا ہے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، ان کا ہر برا عمل ان کے لیے مزین ہے۔ فیشن کیا ہے آج؟ سب سے مرغوب غذا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ آپ تنخواہ لیتے ہیں اس کا ایک تہائی حصہ انہیں فیشنوں میں لگا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہی عمل محبوب ہے ہمارے لیے، داڑھی رکھنا سب سے کٹھن کام ہے، عورتوں کے لیے حجاب پہننا سب سے بڑا نزا کا وجہ ہے، بہت کٹھن ہے، لیکن کیا ہے، میک اپ کرنے کے لیے کتنا روپیہ چاہیے، ہر روز کے لیے 500 بھی کم ہے، بیوٹی پارلر میں 500 نہیں کہتے، 1000 ہی کہتے، لے کے جاتے ہیں شوہروں سے لڑکے، کیا کریں گے بیچارے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی برے عمل مزین کر کے رکھ دیے گئے ہیں جو زلزلوں کا سبب بنتے ہیں۔ ہاں، اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے، اللہ کے لیے استغفار کی طرف بڑھ جائیے، اللہ کے لیے توبے کا دروازہ جو اب آپ کے لیے کھلا ہوا ہے اس کو استعمال کر لیجئے، اللہ کے لیے اللہ کی حمد بیان کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پہ چلنا مشکل ہے تو اللہ ہی سے مانگیے کہ اے اللہ میرے دل کو ایسا پھیر دے کہ شریعت پہ چلنا میرے لیے بڑا آسان ہو جائے، جیسا کہ خود اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، کیوں؟ دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے اسے پھیر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسے مانگا کرو دعا، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھ دے، یا مصرف القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ میرے دل کو پھیر دے تیری اطاعت پر۔ یاد رکھ لیجئے، اس طرح کی دعا مانگیے، پھر شریعت پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے اسی طرح کے اعمال میں پڑ جائیں گے، گناہوں میں پڑ جائیں گے، لیکن شیطان آپ کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرے گا، بڑے بڑے توجیحات، بڑے بڑے آپ کے لیے کیا ہے نکات لائے گا کہ دیکھو جی ایسا کرنا آج جائز ہے، وہ تو 1400 سال پہلے کا مسئلہ تھا، سود کے بغیر جیا جا سکتا ہے کیا؟ اگر بینک اکاؤنٹ نہیں تو کبھی کوئی بزنس کر سکتے ہیں کیا؟ یہ سب پرانے
زمانے کے لیے، آج کے لیے تو یہ ناممکن ہے. اسی طرح کی خوبصورت باتیں لائے گا. آپ کو شراب نہیں کہے گا، کہے گا الکحل ہے. آپ کو الکحل نہیں کہے گا، کہے گا بیر ہے. آپ کو یہ نہیں کہے گا، آپ کو کہے گا تمباکو نہیں، آپ کے لیے سگریٹ ہے. نام بدل دے گا، کام بدل دے گا، اسی طرح اوپر کے حلیے بدل دے گا، لیکن اصل چیز وہی ہوگی جو اندر ہوگی. دراصل آپ کے لیے مزین کر کے بتلا دے گا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر ایسا ہو جائے نا، پھر اللہ تبارک و تعالی بھی ایک چال چلتے ہیں. ہاں میں کہوں گا یہ چال چلتے ہیں. کیا چال چلتے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ اکبر. بڑا ہی متنبہ رہنا ہے اس معاملے میں. ذرا سی چوک اس دنیا کی بھی اس دنیا کی بھی خرابی ہے. فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اگر اس طرح کے اعمال پہ جری ہو جائیں، برائیوں پر یہ لوگ جری ہو جائیں، برائیاں علی الاعلان کرنے لگے، زنا علی الاعلان کرنے لگے، ربا علی الاعلان کھانے لگے، اللہ کے احکامات حدود کو علی الاعلان توڑنے لگے، ہم بھی کیا کرتے ہیں پھر؟ ما نسوا ما ذکروا به. جو کچھ انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کو وہ بھول جائیں گے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ہم بھی آسمانوں سے ہر قسم کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے تاکہ بندہ اور اس میں اوپر چلا جائے اور گناہوں میں ڈوب جائے. ہم سوچتے ہیں ایک گناہ کر کے اللہ کی پکڑ نہیں آئی، الٹا سود میں منافع ہوا، ارے یہ تو بہت اچھا عمل ہے نا جی، 1000 تھے سو 2000 ہو گیا نا میرے، اور آسانیاں پیدا ہو گئی نا. گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا تو ایئر کنڈیشن آ گیا، کار نہیں تھی کار لے لیا میں اب. ہاں اللہ ہر قسم کے انعامات کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں پھر اس برائی کے لیے. تو علل اعلان کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے. ہم بھی ایک چال چلتے ہیں تیرے ساتھ. نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ہم ہر قسم کے دروازے اس کے لیے نعمتوں کے کھول دیتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا. اب جو کچھ عطا ہوا تھا اس میں مست ہو جاتا ہے بندہ، بھول ہی جاتا ہے خدا کو. جو کچھ 10 روپے میں یاد کرتا تھا 1000 روپے میں وہ بھی بھول گیا. 10,000 کی نوکری تھی، کم از کم 5 وقت کے 1 وقت کی نماز تو پڑھتا تھا. اب تو کیا 25,000 کی نوکری، 1 وقت کی نماز بھی نہیں، جمعہ بھی بھول گیا ہے نا. نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. دیکھیے اللہ کی اطاعت میں بھی آسمانوں کے دروازے برکتوں کے لیے کھولتے ہیں. وہ اللہ کی اطاعت میں ہے. میں انشاءاللہ آؤں گا وہ ٹاپک پر وقت ملے. اللہ کی معصیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ اور بڑھ جاؤ اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی اور معصیت. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا. خوش ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے جو کچھ اس کو عطا ہوتا ہے، اس میں اخذناہم بغتۃ. اچانک ہم اسے پکڑ لیتے ہیں. ہاں نافرمانی میں دنیا مل رہی ہے تو سمجھیے یہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے، رحمت نہیں ہے. بہت سے لوگ مغالطے میں ہیں، جو غنڈے ہیں، دھوکہ باز ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں. ان لوگوں کے جو بڑے بڑے آسائشیں ہیں دیکھ کے کہتے ہیں اللہ ایک ہنکی کھول کو دیکھ دلا جی، کیا دے دلا دیکھو اسے. اللہ تو ہنکی مچھلے کو بیٹھا تھا، ان کو رستے کھول ڈالا. ہاں یہ تو عذاب ہے اس کے لیے، یہ تھوڑی اللہ کی رحمت ہے، یہ تو عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہا ہے اس آیت میں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا. مست ہو جاتا ہے جو کچھ اس کو عطا ہوتا ہے تاکہ وہ مست ہو جائے. اخذناہم بغتہ. اچانک ہم انہیں عذاب میں پکڑ لیتے ہیں. کیا عذاب؟ ہو سکتا ہے زلزلہ آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری آ جائے جو جان لیوا ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک آ جائے، سب کے سب درا کا درا رہ جائے، آپ کو مٹی کے اندر پہنچا دیا جائے. کتنے لوگ ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں جو دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں، حرام حلال جائز ناجائز سب کچھ کر کے کمایا، بلڈنگ بنا، آخری دن جو بلڈنگ مکمل ہونا تھا اسی دن مر گیا. بلڈنگ سے نکلا تو جنازہ نکلا، ہوا نہیں ہوا، سنے ہیں نہیں سنے ہیں. ہاں بہت سے واقعات ہیں جن کے اندر ایک واقعہ ہے. یہ ہے اللہ کا عذاب. نافرمانی میں اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا. اگر نافرمانی میں اللہ دنیا دے
دیتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کا عذاب ہے. ہاں اخذناہم بغتہ فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا. بالکل ہی مایوس ہو کے رہ گئے وہ بس عذاب میں آ کر. موت کا پنجہ جب پکڑے گا تو تب معلوم ہوا کاش کہ اس پیسے سے میں یوں کر دیا ہوتا, یہ صدقہ کر دیا ہوتا, ایسے فلاں کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دیا ہوتا, ایک نماز کا موقع مل جاتا, ایک الحمدللہ کہنے کا موقع مل جاتا, ایک استغفر اللہ کہنے کا موقع مل جاتا. نہیں ملے گا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, مایوس ہو کے رہ جائیں گے. اللہ کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اسی طرح ہم ظالم قوم کی دم کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, سب کی سب تعریف جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے. یہ ہے وہ مختص جملہ, آیات کا وہ مجموعہ جو میں دراصل آپ لوگوں کو سنانا چاہتا تھا. اسی کے برعکس اللہ تبارک و تعالی اعراف کے 94 آیت میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ اکبر. اب دیکھیے دوسرا زاویہ ہے. اگر یہ بستی والے لوگ آمنو ایمان لاتے, واتقوا اللہ سے ڈرتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء, کہ ہم آسمان کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. ولکن کذبوا, لیکن یہ بدبختوں نے جھٹلایا, اللہ کے عذاب کو جھٹلایا, اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا, اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو جھٹلایا, اللہ کے حدود کو پامال کیا. ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون, کہ ہم نے انہوں نے جو کچھ کام کیا تھا اس کے عوض انہیں اچانک پکڑ لیا. کیسے پکڑا؟ اللہ کہتا ہے افامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون. کیا تم لوگ اس سے بے خبر ہو گئے ہو, بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہارے لیے عذاب لے آ جائے اچانک, بأسنا بیاتن او ہم قائمون وہم نائمون, کہ تم رات میں سوتے رہ جاؤ, اللہ تبارک و تعالی کا کوئی عذاب آ جائے. کتنے لوگ تھے جو رات میں زلزلے آئے سوتے کے سوتے رہ گئے. کیا بے خوف ہو گئے ہو تم اللہ سے؟ بے خوفی اللہ کے عذاب کو دراصل کیا ہے, بلانے والی ہے. بے خوف ہونا اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا ہے, زلزلے آنے کا باعث بنتے ہیں. اللہ یہاں کہتا ہے افامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا او ہم قائمون, کہ یہ رات میں سوتے رہ جائیں تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب لائے. او امن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحى وهم یلعبون, کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو تو بالکل ضحیٰ کے وقت, چاش کے وقت, دن کے وقت اللہ کا عذاب آ جائے جبکہ تم کھیل رہے ہو. ہاں یہ منظر دیکھنا ہے نا, سونامی کے اس دن دیکھ لیجئے 26 دسمبر کو جب آیا تھا, کتنے لوگ تھے دو دریا میں کرکٹ کھیل رہے تھے, کرکٹ کھیلتے کھیلتے کرکٹ کے ساتھ چلے گئے, بیٹ بال ہی کے ساتھ ان کی میت دفن ہو گئی. کتنے لوگ تھے, مجھے اچھی طرح معلوم ہے وہ دور. اس وقت میں نے دیکھا تھا کتنے ایسے مشاہدہ کر کے بچ کے بھاگ کے آنے والوں سے میں ملا ہوں اس وقت 2004 میں, جب اس وقت وہ زمانہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں عموماً اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے سمندر کا وہ حصہ جہاں پر کرکٹ کھیلنے کے لیے ہے, اس جگہ جہاں پر شدت کے ساتھ پانی آیا تھا. اللہ کہتا ہے افامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون او امن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحى وهم یلعبون, کہ ضحیٰ کے وقت, چاش کے وقت اللہ کا عذاب اچانک آ جائے جبکہ تم کھیل رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی سے بے خوف ہو کہ تم کھیل رہے ہو, کیا اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں بھیجے گا؟ تم بے خوف ہو گئے ہو؟ نہیں, ایسے ہی عذاب آیا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے بعد کی آیت میں افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, کیا تم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ, اللہ کے عذاب سے کوئی بے خوف نہیں ہوا کرتا, وہی جو نقصان اٹھانے والا ہے. اگر آپ کے دل میں بے خوفی ہے تو یاد رکھ لیجئے خدا کی قسم نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے. اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ پوچھتا ہے سورہ ملک کے اندر اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض
فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں کے اندر ہے, جو آسمانوں کے اندر ہے. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض, تاکہ تمہیں اچانک زمین کے اندر دھسا دے. کتنے ایسے گجرات کے اندر واقعات ہوئے کہ بستیوں کی بستیاں دھس کے رہ گئی, کہاں ہے پتہ ہی نہیں. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور, یا زمین چلنے لگ جائے, زلزلہ آ جائے اس کے اندر. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, یا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو اللہ تبارک و تعالی گرم آندھی بھیج دے. فستعلمون کیف نذیر, کیسے تم عمل کرتے, کیسا ہمارا ڈرانا ہوا ہے, پتہ ہے تمہیں کچھ؟ یاد رکھ لیجیے یہ تمام ڈراوے اللہ تبارک و تعالی کیوں دیتا ہے؟ یہ تمام جھٹکے, یہ زلزلے, یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ اس کا شرعی جواب ایک ہی ہے, ہمارے گناہ اور ہمیں متنبہ کرنے کے لیے کہ لوگوں دیکھو اللہ کی طرف رجوع ہو, اللہ کے لیے پکارو, اللہ کی توحید بیان کرو اور اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے اپنی زندگی کھپا دو. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. کہ اللہ کہتا ہے برائی کے درمیان اگر کوئی بندہ اگر وہ برائی کو روکتا ہوا گزرتا ہے, روکتا ہوا زندگی گزارتا ہے, تو اللہ اس کو تو نجات دے دیتا ہے. لیکن جو برائی نہیں کرتا, لیکن برائی پہ روکتا بھی نہیں, دین کے کام کے لیے اٹھتا بھی نہیں, اپنی زندگی مست گزارتا ہے, خواہ وہ دیندار ہی کیوں نہ ہو, اللہ اس کو بخشا نہیں کرتا. نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم صرف اسی کو نجات دیتے ہیں جو برائی کو روکتے ہیں. آج موقع ہے, زلزلے آئیں تو کیا کریں, یہ عنوان میرے عنوانوں کے اندر سے ایک عنوان ہے, آخری میں اسی سے گفتگو کرتا ہوں. کیا کریں زلزلے آئیں تو کیا کریں؟ نمبر ایک, عمر بن عبد العزیز کے قول کے مطابق کہتے ہیں انہوں نے اپنے تمام عمال جتنے تھے سب کے لیے ایک صحیفہ لکھ کے بھیجا تھا. ابن قیم نے اسے ذکر کیا ہے, لکھا ہے کہ سب کے لیے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے عمال جو گورنر تھے ان سب کے لیے لکھا تھا کہ لوگوں دیکھو اگر زلزلے اس طرح کے آئے یا ایسی نشانیاں معلوم ہو, کرنا کیا ہے تمہیں؟ سب سے پہلے کہا تھا لوگوں استغفار کرو. نمبر دو, اللہ کے لیے رویا کرو خشیت الہی کے اندر. نمبر تین, اجتماعی حیثیت سے بھی کرو, انفرادی حیثیت سے بھی کرو. اجتماعی حیثیت سے بھی اللہ کو پکارنا شروع کرو, اجتماعی حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے التجائیں کرو, اجتماعی حیثیت سے بھی اپنی عجز و انکساری بیان کرو کہ اے اللہ, جیسا کہ اللہ سورہ نور میں کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اے مسلمانوں سب کے سب مل کے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں توبہ کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے یہ تابعی عمر بن عبد العزیز اپنے عمال کے لیے لکھ کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو یہ تمام چیزیں تم اپنے ہر گورنر کے نیچے رہنے والے جتنے افراد ہیں سب کے لیے بتا دو کہ اجتماعی توبہ, انفرادی توبہ اور اللہ کے لیے استغفار. نمبر چار, سب سے اہم چیز ہے جو بلاؤں کو ٹالنے والی ہے, حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہا اللہ کی راہ میں صدقے دیا کرو, اللہ کے لیے اپنے مال کو نکالا کرو, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچہ کیا گیا عمل, اللہ تبارک و تعالی کے بہت سی جو مصیبتیں تقدیر میں آپ کے لیے سرد ہی کیوں نہ ہو چکی ہوں, اللہ تبارک و تعالی اس کو دور کر دیتے ہیں. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے یہ چار باتیں لکھ کے تمام عمال کو بھیجا تھا. یہی میرا بھی پیغام ہے لوگوں, یہ جو جھٹکا آیا تھا یہ دراصل ایک جنبش, ایک تنبیہ تھی. اگر اس کو بھی آپ تنبیہ نہ سمجھیں, اپنے پروگراموں میں مست, اپنی زندگی میں مست, اپنے کیبل ٹی ویوں میں مست, اپنے انٹرنیٹ میں مست, اپنے زنا میں مست, اپنے سود میں مست, یاد رکھ لیجئے بڑا فتنوں کا دور ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فتنہ کوئی کبھی نہیں آیا تھا زندگی کے اندر, دنیا کے اندر, کہ انٹرنیٹ فضائی طور پر, غذائی طور پر سب سے خطرناک فتنہ ہے. اور علماء بھی اس پہ بہت کم بولتے ہیں, بولنا چاہیے. ابھی کل کی ایک نیوز ہے, میں سن رہا تھا, سیکشوئل ویب سائٹ جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں
تقریباً 30 ملین ہو چکے ہیں آج کی تعداد میں. کل کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, کہتے ہیں کہ نیٹ پہ بیٹھنے والے 10 ہیں تو اس میں سے 8 افراد سیکشول سائٹ دیکھتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 90% نہیں 90 پر 8% لوگ سیکشول سائٹ پہ جاتے ہیں. سائنس کی رپورٹ ہے, جو بنائے ہیں ان کی اپنی رپورٹ ہے. گندگی و فحاشی کا ایسا ماحول دنیا نے کبھی نہیں دیکھا جو آج ہو چکا ہے. گھر گھر کے اندر, کمرے کمرے کے اندر. باپ سمجھتا ہے بیٹا مطالعہ کر رہا ہے کمرے کے اندر, وہاں مطالعہ نہیں کچھ اور کر رہا ہے. باپ کو نگرانی کرنی چاہیے. نیٹ گھر کے اندر نہیں لانا. کیبل تو اس معاملے میں بہت حقیر ہو کے رہ گیا. نیٹ کے مقابلے میں کیبل کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے, اتنا برا اتنا گندا لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اچھائی ہے, اس میں فلاں پڑھ سکتا ہے, انجینئرنگ کی کتابیں ملتی ہیں. یاد رکھ لیجیے, جو کچھ اٹھانا ہے باپ سامنے رکھ کے اٹھا کے دے بچے کو. یہ نہیں کہ اس کو آزادانہ نیٹ پہ بٹھا کے چھوڑ دے. کیوں؟ دراصل وہ نئے بھی چاہے ایسے پروگرام وہ سیٹ کر کے رکھے ہیں کہ آپ ایک کتاب تلاش کرتے رہے لیکن بھٹکتے ہوئے چلے جائیں سیکس سائٹ پہ. ہاں, متنبع ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی شے ہے, جس کے اندر زنا اس طرح عام ہو جائے, جو زنا کو زنا نہ سمجھے, پھر زلزلے نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے. اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں. یاد رکھ لیجیے, اس کے اندر جو دو بے باکیاں پیدا ہو چکی ہیں, اس کا تصور بھی دراصل قوم لوط میں بھی نہیں کیا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کا تصور بھی قوم لوط نے بھی نہیں کیا تھا. جبکہ قوم لوط پہ اتنا سخت عذاب آیا کہ یاد رکھ لیجیے پھر کسی اور قوم پہ عذاب نہیں آیا. اللہ کہتا ہے جب ان کے قوم پہ عذاب آیا, فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جب ہمارا حکم پہنچا ان کے لیے عذاب کا, جعلنا عاليها سافلها, ہم نے ان کی بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا, نیچے کا اوپر اوپر کا نیچے کر کے رکھ دیا. کہا جاتا ہے کہ جبرائیل کو حکم دیا اپنے ایک پر سے اس بستی کو اٹھائیں جس طرح الٹھانے سے آپ چیلے کو اٹھاتے ہیں. بیعینی اسی طرح جبرائیل آئے, اپنے ایک پر کے کونے سے بستی کو یوں اٹھایا, اندر اٹھا کے لے کے چلے گئے اوپر گئے حتیٰ کہ اتنا اوپر چلے گئے جہاں فرشتے آسمان میں رہا کرتے ہیں, ملائے اعلیٰ میں, وہاں پہنچ گئے. کہا جاتا ہے کہ لوط کی قوم کے کتوں کی آوازوں کو ملائے اعلیٰ نے سنا تھا اس وقت. لوط کی قوم کی کتوں کی آوازوں کو ملائے اعلیٰ نے سنا تھا. اتنا اوپر بستی کو لے کے چلے گئے, پھر ایسے ہی یوں پر اٹھایا, بالکل تلپٹ سر کے بل نیچے پھینک دیا. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جعلنا عالیہا سافلہا. پھر اتنا ہی نہیں, اتنی شدت سے نیچے آ کے گرے, چھوڑ دیا نہیں چھوڑا. پھر کیا کہتا ہے, وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. ہم نے اس کے اوپر بارشیں کی. کس کی بارش؟ پانی کی نہیں. کس کی بارش؟ برف کی نہیں. کس کی بارش؟ پتھر کی بارش کی ہم نے. کیسے پتھر؟ سادے پتھر, گارے کے پتھر نہیں, آگ کے پتھر. صرف آگ کے پتھر نہیں, کہتا ہے کہ سجیل منضود, ہر پتھر پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا جس پہ پڑھنا تھا. مسومۃ عند ربک, تیرے رب کی طرف سے ہر ایک کے لیے نشانی تھی اس کے اندر. وما هي من الظالمین ببعید. کیا تھا ان کا عمل؟ ان کا عمل کیا تھا؟ ہومو سیکشولیٹی, ہم جنس پرستی, جس کو آج یہاں کے کنٹری نے بھی بڑی خوشی کے ساتھ اجازت دے دی ہے. مرد شادی کر کے کورٹ میرج کر کے آسانی سے میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. ہاں, یہی وہ گناہ تھا جو اللہ کے غضب کو جھجوڑنے والا ہے. لیکن یہاں معاملہ یہاں تک نہیں رکا, آج تو اس سے بھی بہت زیادہ 100% آگے بڑھ چکا ہے. اب اس کے اندر نت نئی سمت ہیں, نت نئی سمت, لیسبین, گے, پھر فلاں, ان کے اندر عورت کے اندر, مرد کے کیا کیا اصطلاحات ایجاد کر لیے بدبختوں نے. ان سب کو بیٹھ کے ایک مسلمان بڑی آسانی سے کمروں کے اندر دیکھتا ہے. مسلمانیت کہاں گئی؟ باپ کو معلوم ہوتے ہوئے بیٹے کو انٹرنیٹ لے کے دیتا ہے. کہاں گئی باپ کی اپنی حقانیت؟ کہاں گیا کردار؟ کہاں گئی تنبیہ؟ کوئی نہیں بولتا. اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے.
زنا عام ہو چکا ہے. زنا صرف وہی زنا نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ عورت کو حاصل کر کے کیا جائے. آنکھ سے دیکھے تو آنکھ کا تو زنا ہے, کان سے سنے تو کان کا زنا ہے, ہاتھ اگر آگے بڑھائیں تو ہاتھ کا زنا ہے, بڑھ کے جائیں تو کتنے ہیں جو قہبہ خانے کھل چکے ہیں, جو ان کالنگ جو کچھ ہیں رکھے ہوئے ہیں, یہ فون کے ذریعے کتنے سیکس ہوتے ہیں دن کے اندر. کون سی ایسی جگہ محفوظ رہ گئی ہے آج آئی ٹی فیلڈ کے اندر, آفسوں کے اندر, اسکولوں کے اندر. کا پرسوں سن رہا تھا اسکول کے اندر 70 طالبات و طالبہ اور سب مل کے ٹیچرز مل کے کیے ہیں. قریب کی ایک نیوز میں نے سنا تھا, اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر, تعلیم گاہوں کے اندر, آفسوں کے اندر, آئی ٹی کے اندر, حتیٰ کہ کہاں پہنچ چکا ہے یہ وبا. وجہ کیا ہے؟ یہ انٹرنیٹ کی بے باکی جو ہمارے لیے گھن کی طرح اندر سے کھا رہی ہے. مسلمان اپنی اوقات بھول چکا, اپنی تہذیب بھول چکا, اپنی حیا بھول چکا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جیسا کہ اللہ کے رسول نے بتایا. پچھلے انبیاء کا یہ قول تھا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. ارے روکنے والی چیز ہی تو حیا ہے. یہ حیا ہی چلے جاتی ہے نا آپ کو دیکھتے دیکھتے. سمجھتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے تو کیا سائٹ کھولتا ہوں بس میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے غضب سے کانپ جانا چاہیے. اس کو دیکھتے دیکھتے ہی آپ کے اوپر کوئی پتھر پڑ جائے, دیکھتے دیکھتے ہی اللہ روح قبض کر لے, دیکھتے دیکھتے ہی کیا ہارٹ اٹیک آ جائے, سیدھے واصل جہنم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کوئی بولنے والا نہیں ہے. افسوس تو یہی ہے. انٹرنیٹ سے بچیے, حلال کاموں میں حد درجہ ضروری ہو تو استعمال کیجیے. بہت بڑا خطرہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے. زنا سے بچیے, سود سے بچیے. سود اللہ سے جنگ کے مترادف ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بدبختو یاد رکھو, سود نہ چھوڑو گے. حرام ہونے کے باوجود سن کے بھی تم نہیں مانو گے. بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے سود خور کے لیے اعلان جنگ ہے. اللہ کے رسول نے کہا, میں نے خواب میں دیکھا جبرائیل لے کے جا رہے تھے. ایک تھا بدبخت ترین انسان, ایسا بدبخت کہ جو تیر رہا ہے خون کی ندی کے اندر. کس میں تیر رہا ہے؟ خون کی ندی کے اندر تیر رہا ہے. تیرتا 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 بڑی مشکل سے پہنچتا ہے ساحل کے قریب تاکہ نکل جائے. تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. وہ جیسے ہی قریب آتا ہے ایک پتھر اٹھا کے, انگار کا, وہ بھی انگار کا وہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں پھینکتا ہے. وہ کھا لیتا ہے. پھر ریٹرن جہاں سے تیرتا ہوا آیا تھا وہاں پہنچ جاتا ہے. پھر تیرتا تیرتا آتا ہے. میں نے تعجب سے پوچھا جبرائیل سے, اے جبرائیل آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ خون کی ندی میں تیر رہا ہے, پھر پتھر کھاتا ہے, پھر اندر چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, یہ سود خور ہے جو دنیا میں خون چوستا تھا لوگوں کا, ہے نا, لوگوں کا خون چوستا نا, تو خون ہی کی ندی میں تیرتا. سود کا پیسہ کھاتا نا. یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. ظلم کے ساتھ جو پیسہ کھاتے ہیں وہ دراصل جہنم کی آگ بھرتے ہیں نا, وہ آگ بھر کے پھر چلا جاتا واپس. یہ ہے وہ عذاب. سود سے بچی. سود ہلاک کر دینے والی چیز ہے. یہ ہیں وہ چیزیں, کہنے کے لیے بہت ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے جو کچھ مناسب سمجھا, جو کچھ اللہ نے مجھے توفیق دی, اس کی استطاعت کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو پیغام دے دیا. یہ میرا پہنچانا میری ذمہ داری ہے. وما علینا الا البلاغ. هذا وبالله التوفیق. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. 2 منٹ آپ تشریف رکھیں. دیکھیے کفارہ اہم ہوتا ہے مجلس میں کفارہ بڑا اہم ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے, کفارے کے بغیر کوئی نہ اٹھے, ثواب سے محروم نہ رہ جائے. بڑا مؤثر اور بصیرت افروز خطاب آپ نے فرمایا. اللہ رب العالمین ہمیں ڈرنے والا دل, رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنائے. حضرات گرامی, بتاریخ 4 مئی بروز جمعہ شام 6 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک بمقام بنگارو نائکن اسٹریٹ ایک دینی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. اس پروگرام میں جناب جاوید عثمان ربانی صاحب منافقوں کی نشانیوں کے عنوان پر اردو زبان میں خطاب فرمائیں گے. دوسرے خطیب ہوں گے جناب مولانا شمس الدین قاسمی صاحب, امام مکہ مسجد. اہل سنت و جماعت کون ہے
تمل زبان میں خطاب فرمائیں گے. آپ سبھی حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں. حضرات گرامی، آخر پروگرام تک ہمارے دوش بدوش رہ کر آپ نے ہمارے ہر پروگرام کو بڑی سنجیدگی سے، بڑی متانت سے سماعت فرمایا. ہم اس پر آپ کے بے حد مشکور ہیں. ہم صرف آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اصل اجر اللہ کے پاس ہے انشاءاللہ. اور بالخصوص ہم رحمت منزل کے مالکان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کانفرنس کو منعقد کرنے میں ہمارا انہوں نے تعاون فرمایا، جگہ عنایت فرما کر کے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خیر و فلاح کی توفیق عطا فرمائے. ہم کفارۃ المجلس پڑھتے ہیں، کفارۃ المجلس کی دعا پڑھتے ہیں. آپ حضرات بھی اعادہ کریں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اسی کے ساتھ ہم مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. مرد اور خواتین حضرات کی اسی حال کے